یہ بھی دھیان رہے، جہاں پر آپ کی عزت نہ ہو، چاہے وہاں پر آپ کو سونے کی تھالی میں اور چاندی کے چمچ سے کھانا کھلایا جائے، آپ تھوکنے مت جایا کرو وہاں پر جہاں پہ عزت نہ ہو، اور عزت ہو جہاں پہ چاہے چٹنی روٹی کھلائی جائے شوق سے جایا کرو وہاں پر۔ ابھی ماڈرن دور چل رہا ہے نا، اگر ہم مسلم بچیوں سے بھی لوگ کہتے ہیں نا پردہ کرو، تو جو تھوڑا ماڈرن ٹائپ کی لڑکیاں ہو چکی ہیں، ویسٹرن کلچر سے جو مغلوب ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ ارے پردے سے کیا ہوتا ہے، ذہن صاف ہونا چاہیے۔ سنو، فاطمہ بنت محمد سے بڑھ کر کس کا ذہن صاف ہو؟ وہ جنتی عورتوں کی سردار، جن کی ردائے نزہت کو آسمان کے چاند سورج ستاروں نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم دیا تھا۔ کیا یہ فارمولا انہیں پتہ نہیں تھا کہ ذہن صاف ہونا چاہیے، پردے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھا کرو۔ اس شہر میں جنے کیسے کیسے نقاب بک رہے ہیں، جنے کیسے کیسے بے ہنگم، جنگلی، بےہودہ، بدتمیزی کے، بے شرمی کے نقاب، اور ہماری مسلم بچیاں، بہنیں اور مائیں بڑے شوق سے خریدتی بھی ہیں اور پہنتی بھی ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے اچھی دنیا چھوڑ کے جاؤ، مرو تو بچے عیش کریں۔ یہ سوچ ہوتی نا لوگوں کی کہ اپنے بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کے جانا چاہیے۔ نہیں، بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کے مت جاؤ، ہاں اچھے بچے دنیا کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ اگر بچے اچھے ہوئے تو حالات کو جنت بنا سکتے ہیں، اور بچے بگڑے ہوئے تو تمہاری کمائی ہوئی دولت کو چولہے بھاڑ میں ڈال دیں گے کچھ ہی دن کے اندر۔ صحابہ کرام عام طور پر جو کی روٹی کھاتے تھے، کبھی سوکھی روٹی، کبھی جو کی روٹی، کبھی کھجور، کبھی سرید بنا کر کے، کبھی نمک پانی میں روٹی توڑ کے، اور کبھی حلوہ ٹائپ بنا کر کے اس کو یہی کھایا کرتے تھے۔ کچے مکان میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکان ہوا کرتے تھے، چٹائیوں پہ سویا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں خطاب کر کے کیا فرمایا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ چٹنی روٹی، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹی چٹائیاں، زمین پہ سونا، جب ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا تو بنگلوں میں رہنے والوں، اور تینوں ٹائم حلق شریف کے اوپر تک ٹھونس ٹھونس کر مرغیاں، کبوتر، تیتر، بٹیر، بکرے، بھیڑ، دمبے ٹھونسنے والوں، اچھے اچھے کپڑے پہننے والوں، مرسڈیز کاروں میں گھومنے والوں، ایسی کمروں میں رہنے والوں، گدوں پہ سونے والوں، کیا تم سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ یہ آرڈر ان کے لیے ہے جو سوکھی روٹی کھاتے تھے، چٹائی پہ سوتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، ڈھنگ کے مکان نہیں تھے۔ جب اللہ ان سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو اتنی شاندار نعمتیں جو اللہ نے آج ہمیں اور آپ کو دی ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا؟ اگر یہ ہماری سوچ ہے تو ہم سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں، مگر حقیقت یہ ہے وہ غیروں کے ہو چکے ہیں۔ غور سے سنیے گا، بظاہر آپ کے بچے آپ کی گود میں ہیں، مگر وہ تہذیب مغرب کی گود میں جا چکے ہیں۔ کیسے؟ 2 سال کا بچہ گود میں آپ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن موبائل کی دادی اماں کو لے کے وہ کھیل رہا ہے، نہیں کھیل رہا ہے۔ گود میں تو آپ کے ہے،
دیکھ کیا رہا ہے؟ عالم کفر آپ کے گھروں میں گھس کر دیواریں فلاں کر کے آپ کے بچوں کو اغوا کر چکا ہے. آپ کا ٹی وی، موبائل اور دیگر اسکرینز آپ کے بچوں کے دماغوں پہ قبضہ کر چکے ہیں. ان کے دلوں کو سیاہ اور پراگندہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے کان اور آنکھیں حیا سے عاری اور مادر پدر آزاد بنائے جا رہے ہیں، گویا ان کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں. اب یہ صرف ایک مسخ شدہ لاش کی حیثیت ہماری اولادیں رکھتی ہیں. بچوں کا آنکھوں کے سامنے ہونا ہی ان کا موجود اور محفوظ رہنا نہیں ہے. ہمارے سامنے بچے ہمارے، ہاں بچہ ٹھیک ہمارے گھر میں موجود ہے سامنے. یاد رکھیں، بچوں کے سروں سے دوپٹے، بچیوں کی سروں سے دوپٹے سرک کر کے اپنی جان چھڑا رہے ہیں. دیکھ لیجیے، شادی بیاہ کا موقع دیکھیے نا، 10 سال کی بچیاں، 8 سال کی بچیاں، 3 سال کی بچیاں، 20 سال کی بچیاں، عورتیں، مائیں، بہنیں، کوئی مطلب نہیں دوپٹے پٹے سے. سب کیا شادیاں ہوتی نا، صرف نیٹ کے جمپر بنائے ہوئے، نیٹ کے جسم کا رونگٹا دکھائی پڑتا ہے. کسی کے دونوں ہاتھ کی آستین نیٹ کی ہے، کسی کا پورا کپڑا ہی نیٹ کا ہے، باہر سے ہی سارا جسم دکھائی پڑتا ہے. آپ سوچئے، وہ بچیاں ہماری جو آج دوپٹے کو بھی اپنے سر پر بوجھ محسوس کر رہی ہیں، بوجھ. وہ گھر چلانا، گھر بسانا اور گھر بنانا چھوڑ رہی ہیں بچیاں. وہ باہر کی دنیا کی اسیر ہو رہی ہیں. ہوٹل میں کب لے جاؤ گے، باہر کب کھانا کھلاؤ گے، جے پور گھمانے کب لے جاؤ گے، دلی کب چلو گے، بمبئی کب چلو گے، یہ حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے گھر ایسے شہر مکرانہ میں ہیں جہاں پر ایک ٹائم کا کھانا تو مرغی، مچھلی، کباب ہوٹل سے ہی آتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ کرسپی جنے کیا کیا نام ڈال رکھا مردودوں نے، اور پوری قوم پگلائی ہوئی ہے. کیا جواب دیتے؟ ہمارے بچے اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. آج تشریف لائی ہیں کرسپی بانو. اس سے پہلے بچے آپ کیسے رہتے تھے جب کرسپی پیدا نہیں ہوا تھا؟ کیا نام تھا؟ کرسپی نام ہے؟ کیا نام ہے؟ مجھے اس کم وقت کا نام جلدی نہیں آتا ہے، اللہ کرے نہ آئے. باہر کی دنیا کی اسیر بن رہی ہیں ہماری بچیاں. بچے ہونے کے باوجود بھی مائیں بے اولاد کر دی گئی ہیں. یعنی کہ ماؤں کو اپنے بچوں کے تربیت کی فرصت نہیں ہے. مائیں ٹی وی اور VCR کے سامنے بیٹھتی ہیں تو بچوں کو بھگا دیتی ہیں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ بے حیائی کے منظر دیکھ سکے اور بچے گلی کوچے میں آوارہ کتوں کی طرح پھرتے رہیں. اندر وہ بگڑ رہی ہوتی ہے عورت، اور باہر ہماری قوم کے بچے آوارہ کتوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، وہ برباد ہو رہے ہوتے ہیں. آج کی بچیاں کل کی ماں بننے کے لائق نہیں چھوڑی جا رہی ہیں. یہ بڑے تلخ جملے ہیں. ان کو ذہنی اور جسمانی طور پہ بانجھ بنایا جا رہا. بانجھ، ہم دو ہمارے دو، یہ بوجھ لادا جا رہا ہے. بچے ایک ہی ٹھیک، دو ہی ٹھیک، اس سے زیادہ بچے ہونے نہیں چاہیے. اتنا کچوکے لگائے گئے ہیں انٹرنیشنل پیمانے پر کہ لوگوں نے بچوں کا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرنا چاہا ہے. 1-2 ہو گئے تو بس خیریت ہے، بس ٹھیک ہے. مطلب یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ انہیں کھلائے گا کون، انہیں پلائے گا کون، ان کی پرورش کون کرے؟ تیرا باپ کرے گا؟ پرورش تو کرتا ہے. اللہ فرماتا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم. او لوگو، اپنی اولادوں کو بھوک مری کے ڈر سے قتل مت کرو، بے شک ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، انہیں بھی روزی دیتے ہیں.
یہ تو اللہ فرماتا ہے. میرے غوث کے 49 بچے بچیاں تھیں. کس نے پالا تھا؟ بغداد کے بادشاہ نے. پالنے کی ذمہ داری رب کی ہے، اس نے ذمہ لیا ہے پالنے کا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اللہ کا وعدہ ہے پالنے کا. تو آج کی تاریخ میں بچیاں، عورتیں کل کی ماں بننے کے لائق نہیں چھوڑی جا رہی ہیں. ذہنی طور پر، جسمانی طور پہ عورتوں کو، بچیوں کو باج بنایا جا رہا ہے. اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیسے؟ بھاری بھرکم فیس دے کر کے ہم اپنے بچوں کو اس گندی تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں. کہیں 5,000 فیس ہے، کہیں 10,000 فیس ہے. 10 لاکھ ڈونیشن، 20 لاکھ ڈونیشن، 25 لاکھ، 50 لاکھ تک کا ڈونیشن دے کر کے لوگ اپنے بچوں کو اس بیہودہ کلچر میں ٹھوس رہے ہیں جہاں سے نکل کر کے 1000 میں کوئی 1 2 دیندار ہوتے ہوں گے، بکیا سب کے سب بے غیرت اور بے حیا نکلتے ہیں. یہ بے حیائی ہم پیسہ دے کے خرید رہے ہیں. وہ تہذیب جس نے آپ کی حیا، تمدن، انسانیت سب چھین لیا. آپ کی آنے والی نسلیں نہیں، نسلوں کے والدین بھی اغوا کر لیے گئے ہیں. ساتھیوں، فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح کی زندگی جینا چاہتے ہیں. خطرات تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں. اگر کتے کو پتہ چل جائے کہ اس راستے سے میں جاؤں گا 2-4 لڑکے بدماش کھڑے ہوئے پتھر ماریں گے تو پہلے ہی سے گلی سے کٹ جاتا ہے. دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی ہے، مگر مسلمان ہے کہ اس کو تو ہو پوچھو مت، اسے ہوش ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا لوگ کر رہے ہیں. ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہمیں احساس تک نہیں ہے. اور جب معاشرہ اس طرح بیمار ہو جائے تو ایسے مریضوں کا علاج ممکن نہیں ہوتا ہے. اگر تاریخ پڑھنے کا شعور اللہ نے دیا ہے پڑھ لیجئے. جب بھی ہماری یہ کیفیت دنیا میں ہوئی ہے ہم کو جوتوں سے روندا گیا ہے.